ہیلو ویورس، آج ہم آپ کے سامنے اردو زبان کی چند اہم قواعد و تعریفات دیکھیں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور آخر تک میری ویڈیو میں بنے رہیں۔ حمد، نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ نعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ قصیدہ منقبت، کسی بھی شخص کی توصیفی نظم کو قصیدہ یا منقبت کہتے ہیں۔ مثنوی، چھوٹی بہر کی نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو اور ہر شعر کا قافیہ الگ ہو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ مرثیہ، موت پہ اظہار رنج کی شاعری کی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ غزل، عورتوں کی شاعری، عشق، حسن و جمال و ہجر و فراق پہ شاعری بیان کی جاتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ نظم، ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ قطع، بغیر مطلع کے دو یا دو سے زیادہ اشعار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو اسے قطع کہتے ہیں۔ رباعی، چار مصروں کی نظم جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہو اسے رباعی کہتے ہیں۔ مخمس، وہ نظم جس کے بند پانچ پانچ مصروں کے ہو اسے مخمس کہتے ہیں۔ مسدس، وہ نظم جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہو اسے مسدس کہتے ہیں۔ داستان، کہانی کی قدیم قسم کو داستان کہتے ہیں۔ ناول، مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور کردار متنوع ہو اسے ناول کہتے ہیں۔ افسانہ، مختصر کہانی کو افسانہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ، کہانی جس کو اسٹیج پہ کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ انشائیہ، ہلکا پھلکا مضمون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ خاکہ، کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں۔ مضمون، کسی معین موضوع پہ خیالات و محسوسات کو مضمون کہتے ہیں۔ آپ بیتی، خودنوش و سوانح عمری کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ سفرنامہ، سفری واقعات و مشاہدات کو سفرنامہ کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری، خط لکھنے کو مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ سوانح عمری، کسی عام یا خاص شخص کی حیات کا بیانیہ بتفصیل اسے سوانح